اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد میں اپنے ضلع میں اپنے اسٹیٹ میں اور اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر اپنے گھر میں حالانکہ ایک مدت کے بعد مجھے یاد نہیں ہے پچھلے کئی سالوں میں نے ایک بار یہاں شاید مجلس پڑھی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے سے دوبارہ یہ فخر حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان 28 رجب کے اس تشریف لیں گے تشریف لیں درود پڑھے محمد و آل محمد پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں دو جملے ان کے بابا کے ممبر سے ان کے بارے میں ان کے بابا کے بارے میں ان کے شوہر کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں بول سکوں چونکہ جب تک وہ نہ چاہیں تب تک کوئی خطیب کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا حضور میں نے بڑے بڑے لوگوں کی تیاریاں فیل دیکھی ہیں جسے وہ چاہتی ہیں بلواتی ہیں اور جسے نہ چاہیں ابا بھی چاہیں کہ بیٹا بولے بیٹا بول نہیں سکتا درود پڑھے محمد وآل یہ عجیب گھرانہ ہے یہ ایک ایکسیپشنل گھرانہ ہے جہاں کاسٹ کلر کریڈ کلچر نہیں بلکہ کیریکٹر دیکھا جاتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کس گھرانے سے آ رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کس نیت سے آ رہا ہے اللہ کی قسم اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو دنیا کو نیتوں کے احترام کا اندازہ نہ ہوتا دنیا اور اہل بیت میں خاص فرق ہے جو اس کیمرے میں اور آپ میں ہے اب آپ کہیں گے مولانا کیمرے اور مجھ میں کیا فرق ہے تو صاحب کیمرہ باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے نیتوں کو نہیں پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے کہ نہیں سمجھ پا رہے اگر اہل بیت نہ ہوتے اللہ کی قسم تو آپ دلیل نہ دے پاتے کہ باتیں سنائی جا رہی ہیں یا نیتوں کا انعام مل رہا ہے درود پڑھیں محمد اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں جیسے میرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی ایک موضوع لیتا ہوں اور اس موضوع کو بہت مختصر وقت میں مکمل کرتا ہوں تو پریشان بالکل نہیں ہوں گے میرا اسٹینڈرڈ ٹائم آپ کو پتہ ہے 45 منٹ ہوتا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 20 منٹ زیادہ ہے بات 25 منٹ میں ہی ہو جانی چاہیے مگر اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اگر 25 منٹ کی مجلس ہے اپنی زبان میں کہوں تو کسی سے مرثیہ پڑھوا لیا جائے پھر تو اس کو سمجھتے ہوئے اور میں ایک مذہبی دلیل آپ کو دیتا ہوں علمی دنیا کی دو بڑی شخصیتیں بھی ہیں اور میرے بہت سارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح علماء یہاں موجود ہیں میرے بھائی موجود ہیں میرے ساتھی موجود ہیں سبھی آپ میں نے جونپور میں یہ جملہ کہا ابوذر شاید آپ کو ذہن میں ہو آپ کسی بھی معصوم کا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسے پڑھ لیجئے ترجمہ سمیت
25 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ معصوم سے زیادہ کوئی تھوڑی جانتا ہے کہ کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ آپ کوئی مجھے عصمت کی دنیا سے ایک کلام دکھائیے جو 3 گھنٹے کا ہو، آپ مجھے دکھائیے نا، چونکہ ان کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں بھائی، مکہ مدینے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ جب تک سمجھنے سمجھانے کی پرمپرا جیوت ہے، جب تک سمجھنے سمجھانے کی پرمپرا جیوت ہے، اہل بیت کو آپ اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو اہل بیت کو ساتھ لے کے ان کے بنائے ہوئے اصول کے پیچھے ہی چلنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ذہن تھک جائے اس سے پہلے اپنی بات ختم کر دو۔ کتنے دیر تک لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے یہ موضوع نہیں ہے، کتنوں نے سمجھا یہ موضوع ہے۔ اب یہیں سے گزارش، ایک موضوع لے کے چلتا ہوں، چونکہ 28 رجب ہے، آپ سلسلہ جانتے ہیں 28 رجب کا، سادات کی بستی میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے کسی الفاظ کے دہرانے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے گا، لیکن ہاں ہر جگہ جو میں کہتا ہوں اشاروں کی زبان آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ سیاسیات میں ہونے کی وجہ سے آپ کو لوگ الگ الگ اسٹیجز سے سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کا انٹرسٹ جاگتا ہے، آپ کو وہ کوٹ کرتے ہیں، تو کوشش یہ رہتی ہے کہ سادی زبان استعمال ہو، اور اشارے سے بھی اگر کوئی ممکن لفظ ہو جو اشارے کا بھی سایہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس سائے کو آپ کے سامنے رکھ کے آگے نکل جاؤں، چونکہ اتنی تصویریں آپ نے دیکھ لی ہیں کہ اب سایہ دیکھ کے نہیں پہچانیں گے تو کیا پہچانا۔ تو اس لیے میری امید پہ آپ کھرے اتریے گا، میں کوشش کروں گا کہ اشارے کے اس سائے سے پرہیز نہ کروں، وہ بولتا ہوا نکلوں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں چونکہ حسین کا جو سفر ہے وہ اسلام کے لیے ہے، وہ دین کے لیے ہے، وہ انسانیت کے لیے ہے، تو موضوع شروع کرتے ہیں محمد سے اور ختم کرتے ہیں حسین پر۔ محمد اور حسین عنوان گفتگو ہے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوتے رہیں گے کہ میں کس طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ ایک ایسا نام جسے بول کے درود نہ بھیجا جائے، اس نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے بعد درود بھیجا جانا ہمارے لیے فخر ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا نام کہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر ہماری زبانوں پہ یہ درود بھی نہ ہوتا۔ تو یہ جو درود ہے، ٹھیک ہے، بہت مختصر رہے گا، میرے الفاظ آپ سے بولیں گے، یہ وعدہ کرتا ہوں ممبر سے، میرے الفاظ آپ سے بولیں گے، آپ میرے الفاظ سے کتنا باتیں کرتے ہیں وہ آپ جانیں، آپ کا مولا جانے، مگر کوشش کروں گا بہت کم لفظ۔ حسین اور رسول، رسول اور حسین ایک عجیب رشتہ ہے، حسین کا رسول سے اور رسول کا حسین سے۔ یہ الگ بات ہے کہ امامت اس میں نہیں، نبوت اس میں نہیں، مگر وہ اس میں ہے، یہ اس میں ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ میں ایک مجلس پڑھوں صرف اسی جملے پر جو میں نے آپ کے سامنے کہا، یہ الگ بات ہے کہ امامت اس میں نہیں، نبوت اس میں نہیں، مگر یہ اس میں ہے، وہ اس میں ہے۔ اللہ نے دونوں کو عجیب شان عطا کی کہ اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوا گویا اس کے خلاف کھڑا ہوا، اور اگر کسی نے اس کا قتل کیا گویا اس نے اس کا قتل کیا۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، مگر میں کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ، میرے الفاظ کے ساتھ چلتے چلے جائیے گا۔ یہ عجیب دنیا ہے خطابت کی، یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کان نہیں دل سنا کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے کان سن بھی لے
تو دل راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ عجیب حالات ہیں، جب زبان طاقتور ہوتی ہے تو بیان مضبوط ہوتا ہے، مگر خطابت میں زبان کٹ بھی جائے تو بیان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسے آپ دنیا کی ڈیبیٹ سے نہیں تول سکتے۔ امان بھائی پوری توجہ، یہ دنیا کی سیاست کی بھیڑ میں بولے گئے لفظوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ اپنی عزت کی حفاظت میں جرا اور دفاع کرتے ہوئے کسی آدمی کے کلام کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ایسی روشنی ہوتی ہے، خود خطیب کو نہیں پتہ ہوتا کب آئے گی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، اور یہ روشنی اتنی اہم ہوتی ہے، ذہن میں خطیب کی آتی ہے، روشن سارا مجمع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، آپ تو سب شعراء ہیں گوپال پور میں، زیادہ تر اس زمین کو سمجھتے ہیں کہ میں کس عبارت کو کہاں پڑھ رہا ہوں۔ میری طرف متوجہ رہیے گا تو ایک رسول ہے، ایک حسین ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ابتدا اور انتہا کا کبھی ملاپ نہیں ہوتا، مگر یہ عجیب ابتدا اور انتہا ہے کہ ابتدا کے ساتھ انتہا ہے، انتہا کے ساتھ ابتدا ہے۔ میں نے ہر شے کو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تقوی پوری توجہ، میں نے ہر شے کو ایک زمان دیا، میں نے ہر شے کو ایک مکان دیا، میں نے ہر شے کو ایک درجہ دیا، میں نے ہر چیز کو ایک معیار دیا، لیکن محمد کے گھرانے کا تو معیار ہی الگ ہے۔ یہاں پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تو غضب ہو جائے گا، اور میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے تو عجب ہو جائے گا۔ یہ کمال ہے کہ میں دم بخود کھڑا رہوں، یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ دیکھ کے دیکھا ہے، اور یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ دیکھ کے نہیں دیکھا۔ یعنی ہر حال میں میرا علم نہیں بولتا، میرا عجز بولتا ہے۔ ہر حال میں میرا علم، اب اسے بھی سمجھ لیجئے، مثلا میں تقریر کر رہا ہوں گوپال پور کے بارے میں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ 800 سال پرانا شہر ہے، بھئی یہ خبر کس کے لیے بنے گی جو نہیں جانتا؟ یہ خبر کس کے لیے ہوگی جو نہیں جانتا؟ مگر اسی گوپال پور میں 5 سال کا ایک بچہ ہے جو گھر سے باہر نکل کے کہتا کوئی دوسری بات کیجئے، یہ تو میرے دادا نے کئی بار بتا رکھا ہے۔ پتہ نہیں گوپال پور والوں، اس سے سادی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا تمہیں۔ تو جو نہیں جانتا اس کے لیے خبر ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ تو اہل بیت پورے عالم کے لیے خبر ہیں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہی نہیں کہ یہ کون ہیں۔ جان جاتی تو دشمن کی تعداد نہ ہوتی۔ دشمنی کی بنیاد 2 ہی باتوں سے تو ہوتی ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے یا حلال کمی کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ درود پڑھیں محمد بڑے آرام سے پورا موضوع آپ کے سامنے لے کے چلوں گا، دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلیے گا۔ بہت سے لوگ رسول پر بھی چرچا کرتے ہیں، بہت سے لوگ حسین پر بھی گفتگو کرتے ہیں، بہت سے لوگ رسول کی سکھائی ہوئی نماز کو حسین کی اذا سے ٹکراتے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک آدمی پوچھتا ہے کہ بمبئی جانے والی ٹرین کئے بجے ہے؟ اس نے کہا بھائی 7:30 بجے۔ دوسری ٹرین کئے بجے ہے؟ اس نے کہا بھائی دوسری 8:30 بجے ہے۔ یہ کتنے بجے کو میں کئے بجے بول رہا ہوں تاکہ کم سے کم اب بھی آپ سمجھ جائیے اور اب بھی آپ جاگ کے میرے ساتھ چلیے۔ کتنے بجے ہے؟ انہوں نے کہا 9:30 بجے۔ اس نے دن کا سارا شیڈیول پوچھ لیا۔ انکوائری آفیسر کہتا ہے بھیا کسی ایک ہی ٹرین میں تو بیٹھو گے، صبح سے شام تک کی ٹرین کا تم نے نام پوچھ لیا، تمہیں بیٹھنا کس میں ہے؟ اس نے کہا مجھے ٹرین میں نہیں بیٹھنا، مجھے پٹری کراس کرنی ہے۔
دیکھ لیجئے، اب آپ کو ٹریڈیشنل خطابت سننی ہے تو وہ سن لیجئے، اور قلب رشید کو سننا ہے تو وہ سن لیجئے۔ میں ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ٹرین پہ نہیں بیٹھنا، مجھے پٹریاں کروس کرنی ہیں۔ تو جب بھی کسی کو رسول کے مصلی سے حسین کی عزا کو ٹکراتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ انہیں ٹرین پہ نہیں بیٹھنا، انہیں پٹریاں کروس کرنی ہیں۔ ساتھ مل کے جب بھی کسی کو دیکھو کہ وہ رسول کی سیرت سے حسین اور حسینیوں کو ٹکرا رہا ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ خود پٹری سے اتر چکا ہے۔ اگر وہ خود پٹری پہ موجود ہوتا، بھلا آپ مجھے بتائیے، آپ کو پتا ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا میرے ساتھ، اور اگر نہ مانیے تو انکار یہی کر دیجئے گا۔ محمد کے سایہ اس لیے نہیں تھا کہ جس کے 13 سائے خدا خلق کر چکا ہو۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا۔ جس کے 13 سائے خود خدا خلق کر چکا ہو، اس کے سائے تم زمین پہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ فاطمہ کے گھر میں ڈھونڈ لو، تمہیں سایہ ایسا ملے گا جس میں محمد کی جان سمائی ہوئی ملے گی۔ درود پڑھیں محمد وار۔ بھئی یہ سایہ ہوتا کیا ہے؟ کون سی چیز ہے حضور یہ سایہ؟ آپ نے کہا سب سایہ وہ شے ہوتی ہے کہ جو آپ کی تصویر کو آپ کے ہر طرف پیش کرتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس وقت میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ یہاں کہہ سکتے ہیں جی سایہ تو رات کو چلا جاتا ہے، بھائی محمد کی زندگی میں رات ہی تو نہیں آتی۔ بھائی پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا۔ بھئی رات آپ کسے بولتے ہیں؟ رات اسے بولتے ہیں جس میں اندھیرا آ جائے۔ تو رسول کے لیے ہے نا، سنی کتابیں کہتی ہیں بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا۔ یہ ہے نا کتابوں میں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں، کہ رسول کی بیویاں فرماتی ہیں کہ ہم کھوئی ہوئی سوئی تو بھیا اندھیرے میں ڈھونڈتے تھے یا انجالے میں؟ کس چیز میں؟ تو جسم سے نور نکلتا تھا۔ تو محمد کہتے ہی اسے ہیں جہاں ہو وہاں اندھیرا نہ ہو، چاہے ظلم کا اندھیرا ہو، چاہے جہالت کا اندھیرا ہو، چاہے دن کے بعد کا اندھیرا ہو، چاہے کفر و شرک کا اندھیرا ہو، محمد کہتے ہی اسے ہیں جو جب آ جائے تو اندھیرا غروب ہو جائے۔ اندھیرے کو آنے کی بھی اتنی ہی اجازت ہے کہ بس کب تک آنا ہے اور کتنا آنا ہے۔ ان کی اجازت ہے تو آنا ہے، اور ان کی اجازت نہ ہو تو نہیں آنا۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ذات رسول خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے ابھی ایک درود بھیجی، آپ کو بس اس درود کے سفر کی طرف لے کے چلتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے درود پڑھا، اب یہ درود آپ کی یہاں سے باہر نکلی تو اب اس کے لیے تو کوئی چھت نہیں ہے نا، یہ آپ سے جدا ہوئی، تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پھر یہ کدھر جائے گی؟ یہ شاید آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ذرا درود کا سفر آپ کو کرواتا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ اس سے وابستہ ذکر جب اتنا بلند ہو جائے تو وہ ذات کتنی بلند ہوگی۔ آپ نے درود پڑھا، درود کو زمین کے فرشتوں نے لیا، لے کے چلے صحراؤں کے سفر کی طرف۔ جیسے ہی درود کو آتے دیکھا تو صحرا کے فرشتوں نے اس فرشتے کا درود لانے پر استقبال کیا، درود کے ساتھ۔ پھر دریا کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے درود کا استقبال کیا درود کے ساتھ۔
پھر یہ زمین کے فرشتوں سے آسمان کے فرشتوں میں درود کا استقبال ہوا، درود کے ساتھ فلک اول سے فلک دوم میں، فلک دوم سے سوم میں، سوم سے چہارم میں، اور پھر اس منزل پر جہاں درود کو پہنچنا تھا، آپ میں طاقت نہیں آپ پہنچا دیں، درود کو پہنچنا تھا. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں درود کو پہنچنا تھا. پھر وہ اس منزل پہ پہنچی تو میں نے روایتوں کے جملے دیکھے کہ ایک شہر ہے نور کا، مسجدیں ہیں نور کی، مینارے ہیں نور کے، ملائک ہیں نور کے، 70,000 ملائکہ ایک جگہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اس درود کا. جس کی ذات پر بھیجی ہوئی درود کی یہ اہمیت ہے، وہ خود رسول کتنا بلند ہوگا. وہ رسول خود کتنا بلند ہوگا. وڈمبنا ہے، افسوس ہے مجھے ان مسلمانوں پر جو جلدی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. ٹیلی ویژن میں مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، دور دور تک مجھے سنا جائے گا، اگلے ایک ہفتے میں نہ جانے کتنے لوگ مجھے سن لیں گے. جنرلی کہا جاتا ہے سنبھل کے پڑھنا چاہیے، میں الٹا کہہ رہا ہوں آج کل، سنبھل کے سمجھیے. ہم راستے نہیں بدلتے اپنا. ہم ممبر پر بیٹھنے والے، کوئی خطیب کوئی ذاکر اپنا راستہ اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ زہرا کی عطا سے شروع ہوتا ہے اور زہرا کی جزا پہ ختم ہوتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر جو سن رہا ہے اسے ضرورت ہے کہ وہ سنبھلے کس کا ذکر سن رہا ہے. زہرا کے بابا کا تذکرہ سن رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں خاص عادت آ گئی، رشتہ جوڑ لو. میں نے سلون میں بیٹھے ہوئے ایک عام مسلمان سے ابھی 4 روز پہلے اس کے بیٹے کی گفتگو سنی، سناتا ہوں آپ کو، اچھا لگے گا. کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کرم دیکھو، یہ سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا فلسفہ پیش کرتے ہیں کوئی چیز سمجھانے کے لیے. اللہ کا کرم دیکھو کہ انبیاء کو حیثیت حاصل نہیں تھی برابر میں بیٹھنے کی، مگر اللہ نے ہم مسلمانوں کو یہ عظمت دی کہ ہمیں معاذ اللہ بھائی بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، میں نے اس معصوم بچے کو دیکھا اور اس کے ابو کو دیکھا، اس کے باپ کو دیکھا، اور دیکھ کر میں نے سوچا خاموش رہوں یا بولوں. جنرلی خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے ایسے معاملوں میں. قبر جس کو دکھائی دے وہ خاموش نہیں رہتا، بول دیتا ہے. یاد رکھیے گا میرے جملوں کو. میں نے پلٹ کے کہا بھائی، دنیا کی برادری میں جو باپ ہو وہ بھائی نہیں ہوتا. گوپال پور والوں، سادات ہو، اگر آپ نہیں سمجھو گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. میں نے کہا دنیا کی برادری میں میرے بھائی جو باپ ہو وہ بھائی نہیں ہوتا. معصوم سے بچے نے پلٹ کے اپنے باپ سے کہا ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ٹھہرو میں ذرا پوچھ لیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. ان کا جی آپ نے کہا کہ جو باپ ہو وہ بھائی نہیں ہوتا. میں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ رسول امت کے باپ ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی ضرور ہیں. میں نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں باپ ہے، تم کہہ رہے ہو بھائی ہیں، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کہو. تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اللہ کے خلاف جانے کی. درود پڑھے محمد یقین جانیے عرب میں بو کا کانسیپٹ تھا. اسے سمجھیے گا، 2-3 بار دہراتا ہوں. عرب میں بو کا کانسیپٹ تھا، خوشبو کا نہیں تھا. بو کا کانسیپٹ تھا عرب میں. ان کے قبیلے، بھائی پوری توجہ، تاریخ آپ لوگوں کے سامنے، ان کے قبیلے بو سے پہچانے جاتے تھے. ان کے خانوادے اور خاندان بو سے پہچانے جاتے تھے. وہ صحرا کے علاقے سے ہیں، پہاڑ کی کھو میں رہنے والے لوگ ہیں، ترائی کے علاقے کے لوگ ہیں، جنگل سے آ رہے ہیں، گاؤں کے بدو ہیں،
کون لوگ ہیں یہ بو سے پہچانے جاتے تھے. اس بو والے عرب میں جو خوشبو کو وجود دے اسے محمد کہا جاتا ہے. اس بو کے علاقے میں جو خوشبو کا وجود لے آئے اسے محمد کہتے ہیں. اور پھر خوشبو کے وجود کو کتنا بڑھا دیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. چلیے میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، شاید میں سمجھا پاؤں. دیکھیے ایک ہوتی ہے کہ آپ خوشبو لگاتے ہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھ سے مس ہوئی اور اس کے بعد خوشبو نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. تو خوشبو ایک ساتھ میں دو کام کرتی ہے. ایک یہ کہ آپ کے بدبو کو چھپاتی ہے، دوسرے یہ کہ دوسروں کو خوشبو میں انگیج کرتی ہے. اب پتہ نہیں اتنی ٹیکنیکل باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کو تو عطر لگانا ہے، ایک عام عطر لگانا لگتا ہوگا، لیکن یہ دو کام ایک ساتھ کرتی ہے. میں ایک جملہ کہوں، کہیں تولا کرتی ہے اور کہیں تبرع کرتی ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ دو کام ایک ساتھ کرتی ہے. بھئی یہاں کوئی خوشبو نہیں لگی ہے جسے عرب محسوس کر کے کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ اب عبداللہ کے یتیم نے لگایا ہے، یہ وہ گزر رہے. نہیں، جس کے وجود میں اتنی خوشبو ہے کہ جس جگہ سے چل رہا ہے ہر وہ پتھر خوشبو دے رہا ہے جس پر نالین مس ہو رہی ہے. نہیں، آپ ابھی بھی نہیں محسوس کر پائے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے پاؤں کے نیچے نالین ہے، پاؤں نالین کے اوپر ہے. جہاں جہاں جا رہا ہے، جہاں نالین مس ہو رہی ہے وہ زمین خوشبو دے رہی ہے. نہیں، تھوڑا سا اس کو اور واضح کرتا ہوں. تاریخ رسالت مآب میں ملتا ہے کہ جب کوئی صحابی اپنے گھر جاتا اور راستہ اندھیرا ہوتا تو پیغمبر اپنا ہاتھ مس کر دیتے اس کے عصا کے ساتھ. پھر جب وہ اندھیرے میں آتا تو عصا میں روشنی آ جاتی، پھر عصا کی روشنی سے وہ اپنے گھر تک جاتا. لیکن آپ جسے ٹی پوائنٹ بولتے ہیں نا، جہاں راستے بدلتے ہیں، اگر وہ ایک کے بدلے دو ہوتے اور دوسرا کہتا بھئی تم تو چلے جاؤ گے اپنے گھر، پھر ہمارے ساتھ تو اندھیرا رہے گا، تو وہ اپنے اسی عصا کو اس کے عصا سے مس کر دیتا، پھر روشنی اس میں بھی آ جاتی. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. آپ دیکھتے چلے جائیں. میں سچ بتاؤں آپ کو، اگر بشریت کے معیار کو دنیائے انسانیت میں پریکٹیکلی کسی نے دکھایا ہے تو اس کا نام محمد ہے. بشریت کو آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ انسان کو اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کا حضور مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 مخلوق. یہی تو عام زبان میں نمبر 1. اچھا فرشتہ کیا ہوا حضور؟ نمبر 2. مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. بھائی نمبر 1 سیکھ رہا ہے، نمبر 2 سکھا رہا ہے. بھائی آدم سیکھ رہے ہیں اور جبرائیل سکھا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بھائی میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کہا وہ نام یاد ہے جن کے صدقے سے آپ کو خلافت ملی؟ بولے یاد ہیں. کہا بس انہی کے صدقے سے دعا کیجئے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. بھئی یہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجئے، سکھا کون رہا ہے؟ نمبر 2. سیکھ کون رہا ہے؟ نمبر 1. تو سمجھ میں تو نہیں آیا کہ اصل میں نمبر 1 ہے کون اور نمبر 2 کون ہے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، ذرا سا اور آگے چلیے دیکھ لیجئے. نوح زخموں سے بھرے ہوئے ہیں. نوح کہہ رہے ہیں جبرائیل سے کیا عذاب کب آئے گا؟ جبرائیل نے کہا اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اتنے زخموں کے بعد پریشان نہ ہو. ان کا کہاں زخم ہے؟ کہا یہ سارے زخموں سے بھرا. انہوں نے پر مس کیا، پر کے مس کرتے ہی زخم ختم ہو گئے. اب زخم ختم ہو گئے تو اب تو زخم نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ بھئی اب کب عذاب آئے گا؟ کہا ابھی تھوڑا اور وقت ہے، انتظار کر لیجئے. تو یہاں نمبر 2 شفا دے رہا ہے اور نمبر 1 شفا حاصل کر رہا ہے. یہ لیجئے میں آپ کو موسیٰ کے زمانے میں لے آتا ہوں. یہ دیکھیے دریائے نیل میں جانا ہے، پریشان ہے کہ اب جائیں تو کیسے جائیں، چونکہ پہلے تو گئے نہیں ہیں دریائے نیل میں، پہلی بار جا رہے ہیں. عصا مارا راستہ ہو گیا، اب بھی انتظار ہے کہ کوئی مدد آ جائے. ٹھیک ہے نا. جبرائیل آئے، پوچھئے علماء سے. جبرائیل آگے آگے ہیں، موسیٰ پیچھے پیچھے. بھئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نمبر 2 آگے، نمبر 1 پیچھے. میں ساری نبیوں کی زندگی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ نمبر 2 آگے، نمبر 1 پیچھے ہے. اللہ کی قسم اگر محمد کی تصویر نہ ہوتی، اگر محمد کی تصویر نہ ہوتی تو وہ منزل نہ آتی.
جہاں نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ اب آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. اب آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. تو یہ بشریت اور انسانیت کی اصل میں معراج کیا ہے؟ یہ اگر سمجھنا ہے تو ذات محمد کو سمجھو. ذات محمد نے، بلکہ میں جملے بدل رہا ہوں اور اب ذرا خطابت کی طرف پلٹ رہا ہوں. مٹی ان کی ذات سے وابستہ ہو جائے تو وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں نور کہے کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا. مٹی ان کی ذات سے وابستہ ہو جائے تو وہاں چلی جائے جہاں نور کہے اس سے آگے کی ہماری حیثیت نہیں. یہ میں رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں. اب میں پلٹ رہا ہوں اسی رسول سے حسین کی طرف. یہاں کیفیت یہ ہے کہ جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے. پھر دہراؤں گا تاکہ آپ میرے جملوں کو نہیں میرے ایمان کو محسوس کر سکیں. جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے. مٹی آئے تو خاک شفا بن جائے. پتھر آئے تو در بن جائے. گنہگار آئے تو حر بن جائے. وہ نانا کی بارگاہ ہے، یہ نواسے کی بارگاہ ہے. وہ عصمت، یہ عصمت، وہ بڑے یہ بڑے. ان دونوں کے لیے یہی کہ یہ حسین جانے کہ محمود کون ہے اور محمد کون ہے. یہ محمد جانے کہ قدیم الاحسان کون ہے اور حسین کون ہے. میری اور آپ کی اوقات نہیں جائے کہ ہم میں سے شجرے کے اعتبار سے عصمت تک کڑیاں ملی ہوئی ہیں، مگر ہماری اوقات نہیں ہے جو ہم سمجھ سکیں کہ حسین کون ہے. میں نے بنارس میں آج ایک جملہ کہا، رام نگر رامپور کون سی جگہ، میرے خیال سے ابو ذر تھے وہاں پہ، ذہن میں آ گیا ہے جملہ تو میں دہرا رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں. ایک کا نام، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک کا نام ہے عشق، دوسرے کا نام ہے عقل. ایک کا نام ہے عشق، دوسرے کا نام ہے عقل. یہ جب سے پیدا ہوئی ہیں ایک دوسرے کو گنتی نہیں ہے. یہ جب سے پیدا ہوئی ہیں یہ ایک دوسرے کو نہیں گنتی. عقل کچھ بھی کر لے، ساری دنیا کے بادشاہوں پہ حکومت کر لے، جو چاہے وہ راجاؤں سے کروائے، جو چاہے حکومتوں سے کروائے، جہاں چاہے جھکائے، نہ جانے کیا سے کیا بن جائے اور کیا سے کیا بنا دے، عشق ایک نظر بھی نہیں دیکھتا، امپریسڈ ہی نہیں ہوتا. کسی نے اگر عشق کے دربار میں آ کے بھی کہہ دیا کہ حضرت عقل تشریف لا رہے ہیں، تو عشق کی دل کی زبان یہ ہوگی کہ اس بیوقوف کو کس نے ملنے کا وقت دے دیا. اس سے سادی زبان میں استعمال نہیں کر سکتا. اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، عشق پر حکومت نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو عقل کو پوری زندگی میں سمجھ میں نہ آئے، عشق خواب میں بیان کر دیتا ہے. پتہ نہیں اس لفظ خواب کی ڈیپتھ میں آپ گئے کہ نہیں، کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے خواب پر گفتگو کر رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
عشق اور عقل پوری مجلس ہے، میں بہت کم لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں موضوع کو۔ عشق جب سے بنا اس نے عقل کو گنا ہی نہیں، عقل جب سے بنی اس نے عشق کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ عقل سے پوچھو کہ حضرت عشق کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ پلٹ کے کہے گی نان پریکٹیکل، وقت خراب کرنے کی چیزیں، زندگی برباد کرنے کی چیزیں۔ کیا رکھا ہے، کیا حاصل ہے؟ عقل بنیادی طور پر اپنے پریکٹیکل لائف کے کنسپٹ کو بیان کر کے کہے گی کہ اگر تمہیں برباد ہونا ہے تو عشق تک پہنچ جاؤ، عشق سے پوچھیں حضرت عقل کا یہ خیال ہے آپ کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہے گی کہ اماں آنکھ کھول کے ہی کسی کو دیکھا تو کیا کمال ہے، کمال تو تب ہے کہ آنکھیں بند ہو مگر چہرہ ہو جھلنا ہوتا ہو، پتہ نہیں کیا کمال ہے۔ اگر دونوں کی گفتگو کروں تو پوری 1-1.5 گھنٹے مجلس چلی جائے گی، مگر میں سمیٹ رہا ہوں۔ جب سے عشق خلق ہوا اس نے محبت کا تذکرہ نہیں کیا، جب سے محبت خلق ہوئی اس نے عشق کا تذکرہ نہیں کیا۔ دونوں ضد ہیں، الگ ہیں، مگر اللہ کے کسی وجود میں اگر دونوں اپنی ارتقاء کی بلندی پر پہنچ کر جمع ہوئے ہیں تو اس ذات کا نام حسین ہے۔ میں نے محمد سے شروع کیا اور میں حسین پہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو عشق الگ ملے گا، آپ کو عقل الگ ملے گا، مگر دونوں کو اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا ہے تو اس کا نام حسین۔ اگر گوپال پور والوں تیار ہو تو میں جملہ جوانوں تمہیں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ قتل کے پہلے حسین عقل ہی عقل ہے، قتل کے بعد نو کے نیزہ پہ عشق ہی عشق ہے۔ قتل کے پہلے، اور واقعاً میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس وقت رونا آ رہا ہے، گریہ آ رہا ہے، وہ حسین ہے۔ قتل کے پہلے عقل ہی عقل ہے، اللہ کی قسم قتل کے بعد عشق ہی عشق ہے۔ یہ جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ عشق ہے، چونکہ عقل دیکھ کے پڑھتی ہے نا، عشق ہے۔ عقل تو زندگی ہوتی ہے تب پڑھتی ہے نا، عشق ہے۔ عقل تو حیات میں عمل کرتی ہے نا، عشق ہے۔ جو حیات کے بعد بھی عمل کرے، جو گردن تن سے جدا ہو جائے اس کے بعد بھی عمل کرے، جو زبان بند ہو جائے اس کے بعد بھی عمل کرے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے، بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ اپنے سامنے آواز اٹھانے والوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ یزید نے یہی تو کیا، یزید نے حسین کی زبان بند کی، اور بند کرنے کی کوشش میں اس نے حسین کے 71 ساتھیوں کا قتل کیا، مگر کیا زبان بند ہوئی؟ نہیں نا، نہیں بند ہوئی نا زبان، تو مانو نا کہ یزید ہار گیا۔ بھئی کربلا کے بعد نہیں، عاشور کے دن ہار گیا، چونکہ اس نے زبان بند کرنے کے لیے قتل کیا تھا۔ زبان تو اپنے اور خدا کا عشق کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بھی جملہ سننا، میں کسی موضوع کو کسی موضوع کی طرف کبھی نہیں لے جاتا، لیکن تمہیں اپنا عقیدہ اور ہدیہ دونوں دے رہا ہوں ایک ساتھ میرے جوانوں۔ اگر کوئی قرآن کی مخالفت کرے تو حسین کے کٹے ہوئے سر کو یاد کر لینا۔ قرآن کی مخالفت کرنے والا حسین ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حسین کی بارگاہ ایک اکلوتی ایسی بارگاہ ہے جہاں پہلے دن ہی طے ہو جاتا ہے کہ وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ اور یزیدیوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ یزید جس نے حسین کا قتل کیا،
حسین کا قتل صرف انسان کا قتل نہیں، صرف امام کا قتل نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی پنجتن کی آخری کڑی، روئے زمین کی سب سے خوبصورت تصویر، کیا اعجاز ہے، کیا اعجاز ہے۔ امریکہ میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیے، آپ نے ابھی دیکھا بزرگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب نے رونا شروع کر دیا یہ حسین کا نام آتے ہی۔ چوتھی پانچویں برسی میں بیٹے سے پوچھو کہ باپ کو گزرے 4 سال ہوئے، کیا اسی شدت سے روتے ہو؟ تو بیٹا کہے گا نہیں، وہ گریہ نہیں آتا جو موت کے وقت آیا تھا، وہ گریہ نہیں آتا جو 40ویں میں آیا، وہ گریہ نہیں جو چھمائی میں آیا۔ 4 سال کے بعد گریہ بدل جاتا ہے، رشتہ تھوڑی بدلا مگر گریہ بدل گیا۔ سال بڑھتے جاتے ہیں اور گریہ گھٹتا جاتا ہے، چونکہ آپ کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے بدن میں جسے بھولنے کی طاقت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بھولنے کی طاقت نہ ہو تو آدمی مر جائے۔ یہ طاقت ہر غم کو بھلا دیتی ہے، ماں کا غم، باپ کا غم، بیٹے کا غم، بیٹی کا غم، گھر کا غم، یہ ہر غم بھلا دیتی ہے۔ مگر 7 محرم کو جب حسین کے قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم پچھلے سال سے زیادہ روتے ہو۔ 8 کو جب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم پچھلے سال سے زیادہ روتے ہو۔ 9 کو جب علی اصغر کا جھولا نکلتا ہے پچھلے سال سے زیادہ روتے ہو۔ عاشور کو جب حسین کے سارے گھر کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس علم کا ذکر ہوتا ہے جو علم کبھی جھکتا تھا کبھی اٹھتا تھا، تو اس سے زیادہ گریہ ہوتا ہے نا۔ آپ ہی اپنے عالم کے پاس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں نا، قبلہ اب بچے ہوئے 3 دن رہ گئے ہیں، مولانا مصائب میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ مجلس تو ہم سارے سال سنتے ہیں مگر ہم دور رہتے ہیں روزی کے سلسلے سے، اپنے گاؤں آئے ہیں، مصائب میں کوئی کمی نہ ہو، مصائب میں کوئی نہیں کہتا عاشور کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو کہ مولانا مصائب نہ پڑھیے گا، یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم مجلس میں پرسائی دینے تو آتے ہیں۔ اس ماں کو جو ایک رومال لے کے بیٹھی ہوتی ہے، جزاکم اللہ، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ 28 رجب ہے، سادات کی بستی ہے، حسین کا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ میں 20-22 سال سے مجلس میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں کہ جب کہیں میت ہوتی ہے نا تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں۔ ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب حسین پر ہم گلی والوں کی طرح روئیں۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئیں۔ حسین پر ایسے رویا کرو جیسے گھر والے روتے ہیں۔ گھر میں بھی کون؟ مولا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ باپ جیسے رو، چچا جیسے رو، ماموں جیسے رو، پھپھا جیسے رو، خالو جیسے رو، کسی کا نام لیتے۔ مولا نے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا اس ماں کی طرح رو جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھری جوانی میں چلا جائے۔ مجھے یقین ہے میرے جوانوں کہ تمہیں آج مصائب سنانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 28 رجب کے مصائب پڑھنے، اپنے ذہنوں کو آمادہ کر لو۔ چلو اس مقام سے کربلا چلتے ہیں۔ جب وارد زمین کربلا اپنی روحوں کو لے کر چلو گے ایک عجیب منظر دیکھو گے، تمہارے وقت کا امام گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ جزاکم اللہ۔ سائل سوال کرتا ہے
سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسوؤں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں کے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، رو کے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، بس ایک ہی بات ذہن میں رکھا کرو کسی کونے میں حسین کی بیٹی موجود ہے، کسی کونے میں علی کی بیٹی موجود ہے، اور کسی کونے میں رسول کی بیٹی موجود ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کل صبح سے مجلس تقریریں، بہت سارے میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی، بہت سارے علماء آپ کے سامنے تقریر کریں گے۔ ہر جگہ غور سے سننا، یہ مت دیکھنا کہ مولوی تمہارے علاقے کا ہے کہ علاقے کا نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارے وطن سے یا وطن سے نہیں ہے، وہ تمہارے مولا حسین کا مصائب پڑھ رہا ہوگا، مولا کی رخصتی پڑھ رہا ہوگا، اس کے جملے سننا۔ دل اگر آنکھوں کو آنسو بہانے کا حکم نہ دے تو غذا کی جانچ کرنا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ تم نے حلال کھایا ہو اور آنکھوں میں اشک نہ آئے۔ میں تمہیں ایک کسوٹی بتا رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایمان بچائے کہ نہیں بچا، مجلس میں جا کے بیٹھ جانا۔ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد، مصائب سننے کے بعد اگر آنکھیں نہ بھیگے تو گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا، شہزادی جیسے تیری تسبیح نہیں چھوٹتی، میری آنکھوں سے تسبیح کی یہ عبادت دور نہ کر۔ محشر میں کتنا کام آئے گا میں نہیں بتا سکتا، آپ سب سادات ہو، چلو میں مدینے لے کے چلتا ہوں۔ وہ حسین عبداللہ کے گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ فرمانے لگے عبداللہ آپ کو بابا سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے؟ عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میرے سید و سردار یاد ہے، جب میں خواستگاری کے لیے گیا تھا آپ کے بابا نے کہا تھا عبداللہ کوئی ایسا دن نہ گزرے جب میری زینب میرے حسین کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے عبداللہ آپ کو دوسرا وعدہ یاد ہے؟ ہاں میرے سید و سردار یاد ہے، میرے مولا آقا نے فرمایا تھا عبداللہ جب میرا حسین سفر کے لیے روانہ ہو، اے عبداللہ زینب کو میرے حسین کے ساتھ جانے دینا، مجھے نہیں پتا آپ میں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، میرا کام ہے روایت پڑھنا۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے، سید و سردار آپ ضرور لے جائیں، بس ایک خواہش ہے میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا، علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، حسین نے قاسم کی کلائی پکڑی، قاسم نے اکبر کو پکڑا، اکبر نے عباس کو تھاما، سب ایک ساتھ حسین کے ساتھ زینب کے گھر سے واپس نکلے۔ عبداللہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے، باہر امام سجاد کو نکلا ہوا حسین نے دیکھا، فرمایا لال میرے قریب آ، سجاد قریب آئے، لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ۔ سجاد زینب کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، پھوپھی اماں میرا بابا آیا آپ نہیں گئی، چچا موجود تھا آپ نہیں گئی، بھیا موجود تھا آپ نہیں گئی، مجھے بابا نے بھیجا ہے۔ اے پھوپھی یہ بتا جب ان کے ساتھ نہیں گئی تو میرے ساتھ کیسے چلیں گی؟ پتہ ہے زینب نے کیا کیا؟ زینب فرماتی ہے لال اس سوال کا جواب 11 محرم کو دوں گی۔ جزاکم اللہ۔ ایسے رویا کرو کہ کوئی مسافر گوپال پور کے پاس سے گزر رہا ہو تو اسے یقین ہو جائے کہ کوئی ان کا مر گیا، کوئی تھا جو زندہ تھا، سرپرست تھا، اب ان کے درمیان نہیں رہا۔ جب بھی رویا کرو یہ سوچ کے مت رویا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے، بس جناب سکینہ کو سوچا کرو، جناب زینب کو سوچا کرو۔
شہزادی کا رومال جناب زہرا کا یہ سوچا کرو بی بی رونے میں کمی ہو تو معاف کر دینا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ جانتے ہیں جب بہنیں تیار ہوتی ہیں بھائی کے گھر آنے کے لیے تو آمادگی بہت پہلے سے ہو جاتی ہے. بھائی بہن کی محبت عجیب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ لو زینب اپنے گھر آ گئی. وہ لو زینب نے آمادگی دیکھی. وہ لو زینب سمجھ گئی کہ جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں جانا ہے. وہ لو حسین آمادہ ہو گئے. وہ لو ایک بیٹی ہے جو اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی عمار بہن بھائی کے ساتھ جا رہی ہے کیا صغرا نہیں جائے گی؟ جزاکم اللہ. منتہی اعمال کے 2 جملے نقل کر رہا ہوں. ایک بیٹی اپنے بابا سے کہتی ہے بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا نہ لے جا. بابا کنیز بنا کے لے جا. بابا مصلی بچھاؤں گی. بابا وضو کا پانی رکھوں گی. بابا تیرا نامہ لکھ دوں گی. بابا تو جب کہے گا عباس کو بلا دے بلا دوں گی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. کل بھی آپ مصائب سنیں گے انشاءاللہ. میں کل بھی بیان کروں گا. 2 آخر کے جملے سن لو اور مجلس تمام ہے. وہ لو زینب کو معلوم ہے آمادگی ہو چکی ہے. زینب جانتی ہیں سفر حتمی ہے. وہ لو صغرا کو معلوم ہو گیا کہ میں نہیں جاؤں گی. وہ لو حسین نے اپنی آمادگی پوری کر لی. وہ لو حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ روضہ رسول پہ آئے. قبر رسول سے آواز آئی لال جا پہلے اپنی ماں کو سلام کر لے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا میرے مولا کے غم کے. میں کیسے بیان کروں میں کس طرح بیان کروں. وہ لو حسین کو اس منظر کے قریب لا کے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا منظر رہا ہوگا. عباس مدینے کے گلی میں کھڑے ہوئے. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں چھتیں کاندھوں سے تھوڑا سا اوپر ہوا کرتی تھی. عباس اتنے طویل القد تھے کہ عباس کا کاندھا چھتوں کے اوپر جاتا تھا. کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مدینے کی عورتوں مدینے کے مردوں اپنی عورتوں سے کہہ دو وہ چھتوں پہ نہ آئیں. میری زینب سوار ہو رہی ہے. تم سادات تو تم سے زیادہ اس غیرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. مردوں اپنی عورتوں سے کہہ دو چھتوں پہ نہ آئیں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے. ارے تیری زینب کی سفر کی ابتدا میں تو عورتوں کو چھت پہ آنے نہیں دے رہا. مگر شام میں کیا ہوگا؟ مگر شرابی کا دربار ہوگا. اہل بیت ہوں گے تازیانے ہوں گے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس آخری جملہ مصائب کا نقل کر رہا ہوں. کل سننا مجھ سے. آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. حسین مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں. حسین آمادہ ہو گئے. حسین مدینے سے نکل گئے. حسین نے 1 رات گزار لی. دوسرے دن صبح کو حسین کے بیٹے علی اکبر نے بابا کے قریب گھوڑے کو ایڑ لگائی. نزدیک لائے. بابا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا تو نے کیا خواب دیکھا؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے تیرا بایاں بازو کٹ گیا. میرا لال تو نے ٹھیک دیکھا ہے میرا عباس مارا جائے گا. بابا میں نے خواب دیکھا ہے تیرا دائنا بازو کٹ گیا. بابا دھیرے بیٹا دھیرے بول تیری ماں سن رہی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس آخری جملے مصائب کو مجلس تمام ہے. بیٹا تو نے صحیح دیکھا میرا عباس مارا جائے گا. بیٹا تو نے صحیح دیکھا میرے علی اکبر تو مارا جائے گا. تیری ماں سن رہی ہے. دور آ میرے نزدیک آ ماں سے کہ تیری آواز تیری ماں نہ سن لے. علم کا تذکرہ آنا ہے کیونکہ عباس کا ذکر آ گیا.
عباس کا نام آتا ہے تو علم کا ذکر ہوتا ہے، مشکیزے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 4 سال کی وہ سکینہ اپنے اس آخری سوال کو لے کے اپنے بابا کے پاس کھڑی ہے۔ بابا بابا بن کے جواب نہ دینا، امام بن کے جواب دینا۔ لال پوچھ تو صحیح کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بابا یہ بتا میرا چچا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں آخری مقتل کی زمین کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، آپ علم کی زیارت کر لیں گے، مصائب تمام ہو جائے گا۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، علماء فرماتے ہیں یہ وہی وقت ہے جب باپ کی گودی میں آ کر سکینہ نے سب سے پہلے بابا کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، اور پھر مقتل کی طرف دیکھا۔ مقتل کی طرف دیکھ کے اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ علماء کہتے ہیں شاید یہ وہ وقت رہا ہو جب بڑی امید سے عباس نے خیمے کی طرف دیکھا، لیکن جب مشکیزہ چھت گیا اپنا چہرہ فرات کی طرف موڑ لیا۔ ہائے رے عباس، ہائے رے علم۔